ایک بچے سے ایک تقریر کرائی گئی، بیان کرایا گیا، تو اس بیان میں جو توہین کی گئی اس توہین پر امت مسلمہ اضطراب میں ہے۔ پوری امت مسلمہ کے ایمان کو ٹھیس پہنچی ہے اس توہین سے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنی بلند ہے کہ بعد از خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی مقام بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، مقام اور عظمت کی حفاظت فرمائی ہے، اور اس طرح حفاظت فرمائی کہ کوئی ایسا لفظ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کا دور کا شیبہ اور پہلو موجود ہو، ایسا لفظ استعمال کرنے سے اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں سب سے پہلے ایمان والوں کو جو حکم فرمایا ہے وہ یہی حکم فرمایا ہے کہ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ سورۃ بقرہ میں ایمان والوں کو سب سے پہلا اللہ کا خطاب ہے کہ لا تقولوا راعنا، کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم کسی بات کے لیے اپنی طرف متوجہ کرو تو راعنا کا لفظ نہ بولا کرو۔ وقولوا انظرنا، اللہ نے فرمایا کہ انظرنا کا لفظ بولا کرو۔ اب یہاں دیکھیں، راعنا اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے کہ اے نبی جی آپ ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری بات کو سنیں، اور انظرنا کا معنی بھی یہی بنتا ہے اے پیارے نبی جی آپ ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہماری بات کو سنیں۔ معنی دونوں کا ایک ہے، لیکن راعنا کا جو لفظ ہے اس میں ایک پہلو دور کا موجود ہے توہین کا، اور وہ منافقین استعمال کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی طرف متوجہ کرتے کسی بات کے لیے تو یہی راعنا کا لفظ استعمال کرتے، اور اپنی زبان میں ہیر پھیر کر کے راعنا کی عین کی جو زیر ہے اس کو کھینچ کر راعنا پڑھا کرتے تھے۔ اب راعنا پڑھنے سے اس کا معنی تبدیل ہو گیا، اس کا معنی بن گیا اے چرواہے، اے ہمارے چرواہے، تو وہ اس طرح کا لفظ استعمال کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو سب سے پہلے یہی حکم فرمایا کہ ایسا لفظ جس میں توہین کا پہلو موجود ہے تو وہ لفظ میرے نبی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انظرنا کہو، جب نبی کو اپنی طرف متوجہ کرو تو انظرنا کہو، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو واسمعوا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے
تو آپ کی بات کو کان لگا کر توجہ سے سنو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، کہ ایسے لوگ جو توہین کرنے والے ہیں، ایسے کافر، ایسے منکر، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ہمارے پاکستان میں ایک پارٹی کی طرف سے عید ملن پارٹی پروگرام ہوا ہے، اس میں ایک بچے سے ایک تقریر کرائی گئی، بیان کرایا گیا، تو اس بیان میں جو توہین کی گئی، اس توہین پر امت مسلمہ اضطراب میں ہے۔ پوری امت مسلمہ کے ایمان کو ٹھیس پہنچی ہے اس توہین سے، اور تمام مسلمان اور ہم سب اس بیان کی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بابرکت وسیلے سے اللہ رب العزت جو ہے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے شفاعت نصیب فرما دیں اور ہماری بخشش فرما دیں۔ جو کچھ کہا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیں۔